مالک ابن دینار آئے، یہ تو بتا دو کہ تمہارا حج 40 سال سے مکہ میں عبادت کرتے ہو، تمہارا حج قبول کیوں نہیں ہوا؟ اب سنو، ابن اہرون نے جو داستان سنائی، کہا 40 سال پہلے، بھائی سنو ساتھ میں بولو، کتنے سال پہلے؟ وہ ابن اہرون، دل کو ہلا دینے والی بات ہے میرے دوستو، وہ ابن اہرون کہتے 40 سال پہلے رمضان کی پہلی رات آئی، 40 سال پہلے، بولے آج سے 40 سال پہلے رمضان کی پہلی رات آئی، پہلی رات پورا خراسان میں بلخ میں رہتے تھے، کہا خراسان میں بلخ میں سب لوگ تراویح پڑھنے گئے، بھائی رمضان کی پہلی رات، کہا سب لوگ تراویح پڑھنے گئے، اور وہ ابن اہرون کہتے میں شراب کے اڈے پر گیا، کہتے 40 سال پہلے کی بات ہے، رمضان کی پہلی رات میرا پورا محلہ بلخ والے تراویح پڑھنے گئے، میں شراب کے اڈے پر گیا، کہا ایک بات، کہا دوسری بات، جب تراویح پڑھ کے سب لوگ واپس آئے تو میں شراب کے اڈے سے باہر آیا، جب میں شراب کے اڈے سے باہر آ کے اپنے گھر پر گیا تو ابن اہرون کہتے میری اکیلی ایک بڈھی ماں تھی، میں اکلوتا بیٹا، میری اکیلی ماں، میں اکیلا بیٹا، میں جب گھر میں گیا تو میری ماں نے مجھے زور کا دھکا مارا۔ وہ ابن اہرون کہتے 40 سال پہلے رمضان کی پہلی رات میں شراب کے نشے میں چور ہو کے گھر میں گیا، میری ماں نے مجھے زور سے دھکا مارا اور میری ماں نے کہا شرم کر بے شرم، پورا محلہ رمضان کی تیاری کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، صبح میں سب سحری کریں گے، روزہ رکھیں گے، اور تو کم وقت شراب کے اڈے پہ گیا، تو شرابی بن کے آیا، پورا محلہ تراویح پڑھ کے آئے، تو شرابی بن کے آئے۔ وہ ابن اہرون کہتے میری ماں نے مجھے زور سے دھکا مارا، میں گر گیا، بھائی نشے میں تھا، میں گر گیا، کہتے مجھے غصہ آیا، میں نے میری ماں کو پکڑا، اس زمانے میں بڑا بڑا تنور جلتا تھا جس پہ روٹی پکائی جاتی، کہا بس معلوم نہیں، میں نے میری ماں کو پکڑا اور پکڑ کر زور سے دھکا مارا، میری ماں تنور میں گر گئی۔ وہ ابن اہرون کہتے صبح ہونے سے پہلے ہوش آیا تو میری ماں تو راکھ بن گئی تھی، میری ماں ختم، پورے کوئلے کی طرح رات بھر گئی تھی اور جل کر ختم ہو گئی۔ وہ ابن اہرون کہتے میں گھر میں اکیلا تھا، میری ماں سے محبت کرتا تھا، ایسا نہیں کہ محبت نہیں کرتا تھا، شراب کا نشہ تھا اور ماں کو دھکا مار دیا، ماں جل کے ختم ہو گئی، تو جس ہاتھ سے میں نے میری ماں کو دھکا مارا اسی ہاتھ کو کاٹ کر میں نے پھینک دیا۔ کہتے میرا ایک ہاتھ جو نظر نہیں آتا وہ اسی لیے کہ میں نے اپنے ہاتھ کو سزا دی کہ جن ہاتھوں سے دھکا مارا اسی ہاتھ کو کاٹ کر میں نے پھینک دیا، اور کہتے اس دن سے میں نے بلخ کو چھوڑ دیا، مکہ میں آ گیا، آج 40 سال سے مکہ میں ہوں، 40 سال سے مکہ میں، اور ہر سال حج کرتا ہوں، لیکن ماں کو اپنے ہاتھوں سے میں نے جلایا، اس لیے ہر سال اللہ کسی ولی کو بھیج کر کہتا میں نے تیرے حج کو قبول کیا۔ کہا 40 سال سے میرا حج قبول ہے، اور کیا کہا مالک ابن دینار سے کہا جاؤ چلے جاؤ، میں نے میری داستان سنا دی، تم تو حج کی خبر لے کر آئے ہو، تھوڑی دیر میں آواز آئے گی جو میں نے نماز پڑھا وہ بھی اللہ نے قبول نہیں کیا۔ کہا ہر نماز کے بعد اللہ کی آواز آتی ہے تیری نماز قبول نہیں، 40 سال سے نماز پڑھتا ہوں، یہاں جنگل کے درختوں کے پتے کھاتا ہوں، اسی پر اپنا گزارا کرتا ہوں، لیکن 40 سال پہلے ماں کو آگ میں جلایا، نہ میری نماز قبول ہے نہ میرا روزہ قبول ہے، اور 40 سال سے میرا حج بھی قبول نہیں ہے۔ سننا، مالک ابن دینار کہتے میں کیا کرتا، بھائی کوئی کیا کر سکتا، مالک ابن دینار کہتے میں چلا گیا، لیکن حضرت مالک ابن دینار اللہ کے ولی تھے، سننا، کہتے میں گیا اور جا کر اپنے خیمے میں سو گیا، بھائی حج کا موسم ختم ہوا تھا، مالک ابن دینار کہتے میں خیمے میں سویا، سب کہو سبحان اللہ کہو، حضرت مالک ابن دینار کہتے میں خیمے میں سویا، میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سننا، حضرت مالک ابن دینار کہتے میں نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا، اللہ کے رسول نے مجھے کہا مالک اٹھو، جاؤ مکہ کی گھاٹی میں جاؤ اور ابن اہرون کو کہو مصطفیٰ نے ایک پیغام دیا ہے، ابن اہرون کو کہو مصطفیٰ نے ایک پیغام دیا۔ مالک ابن دینار فرماتے میں نے خواب میں پوچھا میرے پیارے نبی کیا پیغام دینا، میں ابھی جا کے بتا دوں گا،
ہمارے نبی نے کہا ابن اہرون کو جا کے یہ پیغام دے دو، گناہ تو بہت بڑا کیا ہے۔ ابھی بھی ہمارے نبی کہتے ابن اہرون کو کہہ دو گناہ تو بہت بڑا کیا ہے۔ رمضان کی رات میں شراب پینا مطلب رمضان مہینے کے احترام کو پامال کر دیا، یعنی رمضان کی عزت کا کوئی خیال نہیں رکھا، تراویح کا کوئی خیال نہیں رکھا۔ ارے رمضان کی رات میں شراب پی اور سب سے بڑا گناہ اپنی ماں کو آگ میں جلا کے راکھ کر دیا۔ لیکن ہمارے نبی کہتے مالک اٹھو، وہ مکہ کی گھاٹی میں جاؤ اور ابن اہرون کو میرا پیغام دو کہ تمہارا گناہ بہت بڑا ہے، تم نے رمضان کا خیال نہیں کیا، تم نے شراب پی رمضان کی راتوں میں اور تم نے ماں کو جلا کے راکھ کر دیا۔ لیکن جا کے پیغام دے دو مصطفیٰ ذمہ داری لیتا ہے، قیامت میں تمہاری ماں کو راضی کروں گا اور دونوں کو ساتھ میں جنت کے دروازے تک پہنچا دوں گا۔ مصطفیٰ ضمانت لیتا ہے، ہمارے نبی نے کہا جاؤ کہہ دو مصطفیٰ ضمانت لیتا ہے، میں قیامت میں تمہاری ماں کو راضی کروں گا اور ماں اور بیٹے کا ہاتھ پکڑوا کے دونوں کو جنت کے دروازے تک پہنچا دوں گا۔ بس اتنا خواب مالک ابن دینار اٹھے اور اٹھ کے جو دوڑے گئے، کہتے جب میں دوڑا گیا تو ابن اہرون وہی گھاٹی میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے تھے۔ یہ مالک ابن دینار کہتے میں گیا، میں نے جا کر ان کو پکڑا، ان کے کندھوں کو جھنجھوڑا، میں نے کہا دعا بند کرو۔ کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ میرے نبی کا یہ پیغام ہے، میرے نبی کا یہ پیغام ہے کہ تم نے گناہ تو بہت بڑا کیا ہے، تم نے رمضان کے مہینے کی قدر نہیں کی، تم نے رمضان کی پہلی رات میں شراب پی، تم نے رمضان کی رات میں ماں کو دھکا مارا اور تم نے ایسا دھکا مارا کہ ماں کو جلا کر ختم کر دیا، تمہارا گناہ بہت بڑا ہے۔ لیکن مصطفیٰ کا پیغام ہے وہ قیامت میں تمہاری ماں کو راضی کریں گے اور تم دونوں کا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہوگا اور نبی تمہیں جنت تک چھوڑنے کے لیے آئیں گے۔ بس اتنا مالک ابن دینار کہتے میں نے اتنا کہا، ابن اہرون کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ جو چاہتا تھا 40 سال میں تو نے قبول کر لیا، اللہ 40 سال میں یہی تو چاہتا تھا میری ماں مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تو نے قبول کر لیا، اللہ اب جب معاملہ ہی ختم ہو گیا تو میری دنیا میں ضرورت کیا ہے، اللہ تو نے تو سب قبول ہی کر لیا۔ اور مالک ابن دینار کہتے وہ مانگتے گئے، زمین پر گرے، قریب گیا تو دیکھا کلمہ پڑھتے پڑھتے اللہ کو پیار ہو گئے۔ میرے پیارے دوستو، یہ واقعہ جو میں آپ کو سنا تھا، بہت کچھ سوچنا ہے میرے پیاروں، بہت کچھ سوچنا ہے۔ کیا کرتے ہم اپنی کیا میرے دوستو، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ ماں کا کیا قصور ہے؟ کیوں ماں کو گالی دیتا میرے دوستو؟ کیوں ماں نے کیا بگاڑا ہمارا؟ کیا بگاڑا؟ 9 مہینے تک ہمیں پیٹ میں رکھا۔ ارے میرے دوستو، ہماری ماں نے ہمارے باپ کی گالیاں مفت میں کھائی، ہمارے ماں نے لوگوں کے برتن دھوئے، ہماری ماں نے لوگوں کے کپڑے صاف کیے، ہماری ماں ہم کو بڑا کرنے کے لیے نہ جانے کتنی وجہ سے تڑپتی رہی۔ ارے ہماری ماں وہ ماں تھی، ہم رات کو بیمار ہوتے تھے، وہ بیچاری تڑپتے ہمیں اٹھاتی تھی، دوا پلاتی تھی، ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتی تھی، ہم گالی دیتے تھے پھر بھی سر پہ ہاتھ رکھتی تھی۔ وہ ماں جس نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، خیال آیا میرا بیٹا آئے گا، اس کو یہ چیز بہت پسند ہے، اپنا ارمان کچل دیا۔ آج وہ ماں، میرے دوستوں، وہ تو ابن اہرون تھے جو 40 سال ایسے گزارے، ہم میں کون ایسا ہے جو 4 گھنٹے ایسے گزار کے بتاؤ نا، کوئی 4 گھنٹے مکہ کی گھاٹی میں گزار کے بتاؤ، کوئی 4 گھنٹہ بھوکا رہ کے مکہ کی گھاٹی میں بتاؤ۔ میرے دوستوں، جب موقع ملا ماں کو گالی دی، ماں کو دھکا مارا، ماں کو جواب نہیں۔ ارے میرے دوستوں، یہ ہمارے جوان سیدھے منہ ماں کو جواب دینے بھی تیار نہیں، سیدھے منہ ماں کو جواب دینے تیار نہیں۔
اس لیے ہمارے نبی نے تو بالکل صاف کہا ہے، آپ کو سمجھ میں آوے تو آوے، نہیں آوے تو نہیں آوے، ہمارے نبی نے صاف کہہ دیا تیری نماز تجھے مبارک، تیرا روزہ تجھے مبارک، تیری زکوٰۃ تجھے مبارک، اگر ماں ناراض ہوگی موت کے وقت تجھے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ میرے پیاروں، خیر وہ جو واقعہ میں نے سنایا تھا اس میں ایک اور بات بھی کرنی ہے کہ ہمارے نبی کی شان کیسی شان ہوگی کہ دو بچے جو دنیا سے، بولو ایک مبارک ہاتھ رکھا، بتاؤ اللہ نے زندہ کیا کہ نہیں کیا؟ اچھا ہمارے نبی کی محبت کی ایک جھلک بتاؤ، ارے بولو نا بتاؤ، ارے ہاں یا نہیں بولو نا بتاؤ، اللہ کی قسم جمعہ کی رات میں بولو، آج رو کے اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ۔ آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ ہمارے نبی کی محبت۔ جو لوگ عمرہ کرنے گئے، میں دعا کرتا ہوں اللہ قبول کرتے تھے، آئے اللہ قبول کرتے تھے، اور بڑا تو وہ ہوتا ہے جو ایسا جاتا ہے کہ واپس نہیں آتا، یعنی دعا کرو اللہ وہی کی موت بھی نصیب فرمائے، جب مقدر میں اللہ وہی بلا لے ہوئے، بولو آمین، بولو جمعہ کی رات ہے، اللہ ہم سب کو مدینے کی موت نصیب فرمائے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے نبی جب مکہ فتح ہوا، بولو مکہ فتح ہوا نا، ارے بولو ہوا نا، مکہ فتح ہوا، ہمارے نبی مکہ آئے، بولو صلی اللہ ہو۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مستقیما وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ مکہ فتح ہوا 26 پارے میں۔ مجھے جو بات بتانی، جب مکہ فتح ہوا ہمارے نبی مکہ آئے، زمزم کے کنویں کے پاس آئے، بولو کون سے کنویں کے پاس آئے؟ زمزم۔ سننا، آج زمزم کا پانی جو ہے نا، آتا ہے نا گھر میں، آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ آتا ہے، کوئی قدر نہیں ہم کو، نہ لانے والے کو نہ دیا گیا اس کو۔ میں تو ایک بات کہتا ہوں، زمزم کا پانی اتنا پیارا ہے کہ حدیث پاک میں لکھا ہے زمزم کا پانی نہیں پیا وہ الگ بات ہے، صرف محبت سے دیکھ لے اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن میں زمزم کا پانی اتنا پیارا کیوں بن گیا؟ بھائی زمزم کا پانی دیکھ لے اللہ گناہ کو معاف کرے گا، کیوں؟ وہ وجہ بتا رہا ہوں۔ ہمارے نبی زمزم کے کنویں کے پاس آئے، بولو مکہ میں کون سے کنویں کے پاس آئے؟ ارے بولو نا، مکہ میں ہے نا زمزم کا کنواں ہے نا، زمزم کے کنویں کے پاس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ صحابہ کو کیا فرمایا؟ اچھا صحابہ کیا کر رہے تھے؟ وہ ڈول سے پانی نکال رہے۔ اس زمانے میں کنواں اپنی اصل شکل میں تھا، ابھی تو پاک دیا گیا، ابھی تو مشین لگا دی گئی، لیکن اس زمانے میں وہ صحابہ کرام رسی اور ڈول سے زمزم کا پانی کھینچ رہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، ہمارے نبی نے فرمایا بھائی ایک ڈول مجھے پہنچانا، ایک ڈول مجھے پہنچانا۔ ارے صحابہ کرام دوڑے، میں پہنچاؤ، وہ کہ میں پہنچاؤ۔ خیر ایک صحابی آگے بڑھے اور انہوں نے یوں ڈول نکالی اور لا کر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ سننا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی پیا، بولو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کا پانی پیا، اور قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر پیا، قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر پیا، اور پینے سے پہلے ہمارے نبی کے ہونٹ مبارک حرکت کرنے لگے۔ صحابہ نے پوچھا آپ کے ہونٹ مبارک کیوں حرکت کر رہے؟ ہمارے نبی نے کہا میں دعا مانگ رہا ہوں، اور زمزم کے پانی پینے سے پہلے جو بھی دعا مانگو گے پانی کے پیٹ میں جانے میں دیر ہوگی مگر دعا کے قبول ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماء زمزم
لما شرب له. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا، قبلے کی طرف منہ کر کے پینا، اور زمزم کا پانی پینے سے پہلے دعا مانگنا. ہمارے نبی فرماتے زمزم کا پانی پیٹ میں پہنچے اس سے پہلے تیری دعا آسمانوں پر پہنچے. اسی لیے زمزم کا پانی یہ قدرت کی نشانی. بولو زمزم کا پانی قدرت کی، قرآن نے کہا یہ قدرت کی نشانی ہے. بولو قدرت کی. تبھی تو ختم نہیں ہو رہا ہے بھائی. دنیا کے سارے کنویں کا پانی ختم ہوتا، زمزم کا پانی کبھی ختم ہوگا؟ اللہ نے فرمایا فیہ آیات بینات. اللہ فرماتے زمزم کا پانی یہ قدرت کی نشانی. لیکن مجھے جو بتانا وہ اور ہی ہے، یہ زمزم کا پانی اتنا مبارک ہی ہوا. بے شک ہم کو معلوم ہے زمزم کے پانی کے پیچھے حضرت ابراہیم کی داستان چھپی ہے. بولو ہاں، یہ بات بالکل پکی. زمزم کے پانی کے پیچھے کون چھپے ہوئے؟ حضرت ابراہیم کی داستان. اور کن کی داستان چھپی ہوئی ہے؟ حضرت اسماعیل سے. حضرت اسماعیل نے اپنی ایڑی کو زمین پر رگڑا اور وہاں سے زمزم کا پانی نکلا. تو حضرت اسماعیل کی بولو کن کی داستان؟ حضرت. اور زمزم کے پانی کے پیچھے حضرت اسماعیل کی ماں حضرت ہاجرہ کا رونا بھی تو ہے. تین کی داستان ہے نا. زمزم کے پانی کے پیچھے حضرت ابراہیم بھی ہے، وہی تو چھوڑ کر گئے تھے. ارے وہی تو میدان میں چھوڑ کر گئے تھے. ارے چھوڑ کر گئے تھے نا. کیا فرمایا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. تو زمزم کے پانی کے پیچھے میرے پیارے بھائیوں حضرت ابراہیم، حضرت بولو حضرت اسماعیل، حضرت. لیکن اب میں بتا رہا ہوں زمزم کا پانی یہ تین سے بڑھ کے اور مبارک کیوں ہو گیا؟ اللہ کے رسول نے مکہ فتح کیا، لوگ ڈول کھینچ کے پانی نکال رہے. ارے ڈول کو ڈال رہے کنویں میں پانی نکال رہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک ڈول میرے پاس لاؤ. چنانچہ ڈول لائی گئی. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ چمڑے کی ڈول لائی گئی، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف چہرہ مبارک، اور آپ کھڑے ہیں، آپ کے مبارک ہونٹ حرکت کر رہے، آپ دعا مانگ رہے. آپ نے زمزم کا پانی پیا. بولو آپ نے زمزم کا پانی پھر کیا کیا؟ ہمارے نبی نے اپنے منہ میں تھوک مبارک جمع کیا اور وہ ڈول میں ڈال دی. زمزم کا پانی اندر ہے. بولو زمزم کا پانی اندر ہے. ہمارے نبی کا مبارک، سب بولو نا، زمزم کا پانی اندر ہے ہمارے نبی کا مبارک. اور پھر ہمارے نبی پاک پاس میں سے ڈول لے کر کھڑے ہو گئے، کچھ مانگ رہے، ڈول لے کر کھڑے ہو گئے. اب جو صحابہ ہے نا، ہر صحابی چاہتا ہے کہ ڈول میرے کو ملے. بھائی حضرت ابو بکر کھڑے انتظار کرتے کہ مجھے ملے. کیوں؟ اس سے کہ زمزم کا پانی بھی ہے اور نبی کا. اور ایک بات اللہ کی قسم میرے شالیمار سوسائٹی کے بھائیوں، کان کھول کر سنو، میرے منہ میں تھوک ہے، آپ کے منہ میں تھوک ہے. میرے منہ میں تھوک ہے، اس میں بدبو ہے. آپ کے منہ میں تھوک ہے، اس میں. لیکن اللہ کی قسم، اللہ کی بار بار قسم کھا کر کہو، میرے منہ میں تھوک ہے، آپ کے منہ میں تھوک ہے، لیکن ہمارے نبی کے مبارک منہ میں تھوک نہیں. اللہ نے کہا محبوب مصطفیٰ مرتضی تیرے منہ میں تھوک نہیں، جنت کے نہر کا پانی ہے. جنت کے نہر کا، زمزم کا وہ چمڑے کا ڈول جس میں زمزم کا پانی، اللہ کے رسول کا مبارک ہاتھ اس پر لگا ہوا ہے، اندر زمزم کا پانی. ہمارے نبی نے اس میں مبارک تھوک رکھا. سارے صحابہ جمع، سب کھڑے انتظار کر رہے. حضرت ابو بکر انتظار کر رہے کہ وہ پانی مجھے ملے. اس میں دو چیز ہے، زمزم بھی ہے، بولو زمزم بھی ہے، اور نبی کا مبارک
تھوک بھی ہے. آسان الفاظ میں کہو اس میں حضرت ابراہیم کی داستان بھی ہے, حضرت اسماعیل کی داستان بھی ہے, اور حضرت ہاجرہ کی داستان بھی ہے, اور میرے نبی کا مبارک تھوک نہیں جنت کے نہر کا پانی بھی ہے. حضرت ابو بکر چاہے یہ ڈول مجھے ملے, عمر چاہے مجھے ملے, عثمان چاہے مجھے ملے, علی چاہے مجھے ملے, ارے صحابہ کھڑے سب چاہتے یہ ڈول مجھے ملے. جب ہمارے نبی پانی پی کر فارغ ہوئے تو سارے صحابہ نے یوں ہاتھ بڑھایا. ہمارے نبی نے کہا ہاتھ اپنے پاس رکھو. سب لوگوں نے ہاتھ اپنے پاس رکھا. ہمارے نبی وہ ڈول لے گئے اور زمزم کے کنویں میں ڈال دیا. بولو بولو سبحان, بولو بولو سبحان. زمزم کے کنویں میں ڈال. تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہم کو دے دیتے تو کتنا اچھا ہوتا, ہم کو دیتے تو کتنا اچھا ہوتا. ہمارے نبی نے کہا اگر میں تم سے محبت کرتا ہوں تو کیا آنے والے امتیوں سے محبت نہیں کرتا؟ تمہارے پیٹ میں زمزم کا پانی جاتا اور ساتھ میں جنت کے نہر کا پانی میرے مبارک تھوک کی شکل میں جاتا. ابو بکر تیرے پیٹ میں جاتا تو اکیلا ہوتا, عمر تیرے پیٹ میں جاتا تو اکیلا ہوتا, بلال تیرے پیٹ میں جاتا تو اکیلا ہوتا, سلمان تیرے پیٹ میں جاتا تو اکیلا ہوتا, ابو ذر تیرے پیٹ میں جاتا تو اکیلا ہوتا, عبداللہ ابن مسعود تیرے پیٹ میں جاتا اکیلا ہوتا. میں نے کنویں میں ڈالا, جو بھی قیامت تک زمزم کا پانی پیتا رہے گا اس کے پیٹ میں زمزم کا پانی بھی جائے گا, میرا تھوک بھی جائے گا, جنت کے نہر کا پانی بھی اس کے پیٹ میں چلا جائے گا. تو مصطفیٰ تو ہم سے وہ محبت کرے کہ کہیں صرف زمزم کا پانی ابو بکر کو یا میرے منہ مبارک کا مبارک تھوک صرف ابو بکر کے پیٹ میں نہ جائے, وہ قیامت تک آنے والے امتی کے مبارک پیٹ میں چلا جائے. تو نبی تو یہ فکر کرے کہ ہمارے پیٹ میں وہ مبارک جنت کے نہر کا پانی چلا جائے, اور ہمیں وہ نبی سے وہ نفرت ہے کہ ان کا چہرہ بھی نہیں پسند آئے. ہاں میرے پیارو, میں نہیں بولوں گا, زیادہ نہیں بولوں گا, ٹینشن مت لو, ٹینشن میں مت آؤ, لیکن بات تو پتے کی ہے یا نہیں اتنا خالی مجھے بول دو. میں غلط بولا؟ ارے بولو نا بھائی, میں غلط بولا؟ ابھی تک میں بولا غلط بولا, اس لیے بات ختم کر رہے ہیں. میں بھی تھکا, آپ بھی تھکے. بات ختم کرنے سے پہلے ایک بات ضرور کہوں گا میرے دوستو, ایک سوال کا جواب, اونلی ون کوشچن دو گے نا؟ شکیل بھائی تھکتے آپ اوپر نیچے ہو رہے, میں سمجھا کہیں موبائل پہ بیوی کا کوئی میسج تو نہیں آیا. ہوتا ہے کوئی بیچ میں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے, میرے کو کوئی بولتا ہے کہ مولانا تم کو معلوم ہے تمہارے بیان میں سے اٹھ کے چلا گیا. میں نے کہا کیا کرے بیچارہ, گھر کا دکھی ہوگا. ہاں میسج بھی آ جاتا ہے نا. پہلے تو گھنٹی بجتی تھی تو لگتا تھا بیوی نے فون کیا, پھر ایسے چپکے چپکے محبت, یا مولانا لمبی لمبی باتیں کرتا وہاں محبت کی میسج چلتے رہتے. شکیل بھائی ایسا تو نہیں ہے نا؟ اچھا وہاں موبائل لائن, یہ بہت اچھا کیا, موبائل میں نہ رہے بات نہ بجے بانسری. آپ لوگ کوئی موبائل پہ کھیل تو نہیں رہے نا؟ لیکن آج کل ہمارے جوانوں کو موبائل کے بغیر چلتا ہی نہیں. ایک وقت کا کھانا نہیں ملے گا چلے گا, لیکن موبائل. اچھا رات کو صحیح میں رات کو میں کبھی کبھی بولتا ہوں تو ابا نہیں ہے تو ڈبا ہے. جتنے باپ ہے نا ان کو میں بولتا ہوں, میں اپنے آپ کو بھی بولتا ہوں تو ابا نہیں ہے تو کیوں معلوم ہے ہم لوگ کیا بولتے معلوم, میرا بیٹا. ارے اتنا سدھر گیا, اب تو عشاء کے بعد بس عشاء پڑھا اور آ کے سو گیا, بس اپنا روم بند کر دیا سو گیا. اتنا اچھا میرا بیٹا. میں کہتا ہوں ابا تیرے کو ڈبا بنایا, وہ سویا نہیں موبائل میں کھو گیا. وہ جو بازاروں میں اور باہر چوکھٹوں پہ جو زینا نہیں ہوتا وہ آج تیرے گھر کے روم میں زینا ہو رہا ہے. یہ انٹرنیٹ, یہ فیس بک. ایک بھائی میرے کو بولتا مولانا میں نے فیس بک پہ 65 دوست بنا. کتنے؟
اور اس میں کا کچھ لڑکیاں بھی ہیں. میں نے کہا ہو سکتا زیادہ لڑکیاں ہی ہوگی تو ہی تو فیس بک پہ جاتا, ورنہ لڑکے کیا کم دکھتے باہر سے دیکھو راستے میں. میں نے کہا 65 دوست بنائے, ہر دوست جہنم میں لے جائے گا, مصطفیٰ کو اپنا لیتا جنت کا راستہ مل جاتا. آپ لوگ بیٹھے نبی سے محبت کرتے, یہ جو سامنے بیٹھے پوچھ رہا ہوں بھائی, کرتے بھائی نبی سے محبت کرتے؟ یہ جوانوں سے پوچھ رہا ہوں. یہ لوگ بھی سوچتے کہ کائے کو سامنے بیٹھا, دور بیٹھا ہوتا تو اچھا ہوتا. بھائی کرتے, بول رہے سامنے بیٹھے اسے پوچھا کرتے محبت کرتے؟ ارے ہاں یا نہیں کرتے؟ جیب میں ہاتھ ڈالو. ارے ان لوگوں سے بول رہا ہوں جیب میں ہاتھ ڈالو. ارے جیب میں ہاتھ ڈالو. میں کہاں ڈال رہا ہوں تمہاری جیب میں پیسہ؟ بھائی تیرے کو مبارک, میں کہاں مانگا, میں مانگا؟ جیب میں ہاتھ ڈالو. میرے کو بتا مسواک نکلتا ہے کہ موبائل نکلتا ہے؟ اب بھی فیصلہ محبت کرتا کہ نہیں کرتا, اب بھی فیصلہ ہوگا. اس لیے کہ جو مسواک نکلے گا تو حدیث میں لکھا ہے کہ جس کے جیب سے مسواک نکلے اور جو نماز سے پہلے مسواک کرے, حدیث میں لکھا وہ ڈائریکٹ اللہ رسول سے بات کرے. تو مسواک والا اللہ رسول سے, اور موبائل والا ہاں دنیا والوں سے نہیں, لڑکیوں سے. ہاں, اور رات کو کیا کرے گا معلوم شکیل بھائی؟ یہ دیکھتا رہے گا, میسج بھیجے گا پھر دے, اور اگر اس نے وہاں سے بھیج دیا آئی لو یو, او ہو پھر تو اس کی رات جو برباد ہو گئی ہے. کب صبح ہوگی, کب صبح ہوگی, کب صبح ہوگی, اس لیے کہ اس نے بھیج دیا. ہاں عجیب ہے, عجیب میرے دوستوں. بولو ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور معلوم ہے ایک بھکاری تھا, بھکاری, سنا آپ نے کبھی سنا؟ ارے بھکاری دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ دیکھا بھکاری دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ وہ کسی سے مانگ رہا, پیسہ مانگ رہا. کتنا مانگ رہا ہے معلوم ہے؟ ہاں چلو آیا کوئی بھکاری آیا, میں بولتا ہوں شکیل بھائی کے پاس ہی آیا ہوگا. آ کر کیا بولتا معلوم؟ 12 روپیہ دینا نا, 12 روپیہ. اب شکیل بھائی چوکے کہ 12 روپیہ کا کو مانگتا. بھائی مانگے بھائی 2 روپیہ مانگے, 5 روپیہ, 12 روپیہ. تو شکیل بھائی نے غصے میں کہا 12 روپیہ کا کو مانگتا. کافی پی. بھکاری کیا بولتا ہے؟ کافی پینا ہے, کافی پی. تو شکیل بھائی نے غصے میں کہا میرے کو معلوم ہے کافی 6 روپے کی ملتی ہے. ارے ہماری مارکیٹ میں کافی 6 روپے کی ملتی, 12 روپے کا کو. گرل فرینڈ کو بھی پلا تھا, گرل فرینڈ کو بھی. آپ سمجھے میری بات, سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ؟ بھائی سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ؟ ہاں تو شکیل بھائی نے کیا کہا, بھکاری اور گرل فرینڈ. ارے ایک تو بھکاری ہے, بھیک مانگتا ہے اور 12 روپیہ مانگتا ہے, 2 کافی کا پیسہ مانگتا. شکیل بھائی نے غصے میں کہا بھکاری ہے اور گرل فرینڈ بناتا ہے. تو کہتا ہے نہیں, گرل فرینڈ نے بھکاری بنایا, بھکاری نے گرل فرینڈ نہیں بنایا ہے. گرل فرینڈ نے بھکاری بنا, بہت سے بیٹھے بھکاری سے. میرے دوستوں عجیب ہے. آپ کو میں صحیح کہوں, میں اکثر ایک بات کہتا ہوں, بہت جگہوں پر کہتا ہوں, یہ شالیمار میں شاید پہلی مرتبہ آیا. ایسے ایک بات کہوں, یہ ہم لوگ جوان لوگ جینس پہنتے, جینس, ہاں یا نہیں؟ ارے بولو نا ہاں یا نہیں؟ پہنتے, جینس پہنتے نا. اچھا ایک بات بتاؤ, ہماری سائیکولوجی, ہمارا دماغ, اب ایک ڈسپلن والا آدمی, ایک اچھے کیریکٹر والا آدمی, ایک ریسپیکٹڈ آدمی, وہ ایسا ہوگا کہ جو پینٹ پہنا ہوگا یا جینس پہنا ہوگا, دونوں پائچے کا کلر ایک ہی ہوگا. صحیح غلط؟ بھائی دیکھو یہ جیسے میرا یہ پائچہ یہ سفید ہے, تو یہ بھی کیسا ہے؟ سفید. جیسے یہ بھائی بیٹھے دیکھو, ان کی پتلون ایک طرف کالی تو دوسری طرف بھی کالی. بھائی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اب آج کل کی اسٹائل کیسے نکلی معلوم ہے, وہ جینس بھی پہنتا ہے تو 2 کلر کی. میں نے ایک کو دیکھا, ایک پائچہ لائٹ بلو
ایک پائچہ ڈارک بلو، لائٹ بلو ڈارک. ارے میں تو دیکھتا کا میرے کو بولتا کیا دیکھتا؟ میں نے کہا میرے کو سمجھ میں نہیں آتا تو الٹی پہنا کہ سیدھی پہنا. ایک طرف سے دیکھتا ہوں تو الٹی پہنا، ایک طرف سے دیکھا تو سیدھی پہنا. تو یوں کر کے دیکھا پھر میری طرف آنکھ نکال کے دیکھا، ہاں پہنا. پھر اس کی جینس میں اتنے جیب لگے ہوئے تھے کہ میرے کو یقین ہے اس کو بھی نہیں معلوم کہ کتنے جیب ہے اس میں. اچھا تیسری بات میں نے جان بوجھ کے اس کو چھیڑا. میں نے کہا یہ سیکنڈ ہینڈ معلوم ہوتی ہے، کسی کی اتری ہوئی پہنا ہے. تو کہتا ہے قاضی صاحب کیسی بات کرتے ہو، میں بڑے گھر کا رہنے والا، یہ 3 دن پہلے اتنے بڑے شو روم سے خرید کے لایا. میں نے کہا بھائی غصے کا ایک تو وہ پھٹی ہوئی ہے اس لیے بولتا ہوں. تو کہاں پھٹی ہوئی ہے؟ میں نے کہا تیرا گھٹنا دے، وہ گھٹنے پہ چیرے پڑے ہوئے. دیکھا ہوگا آپ نے جین پہ چیرے دیکھے کہ نہیں؟ ادھر گھٹنے پہ چیرے پڑے ہوئے. تو کیوں دیکھتے ہیں؟ اب چیرے تو پڑے ہوئے تھے. کہتا ہے میں نے کہا لیکن یہ اچھا. پھر چوتھی بات میں نے کیا دیکھا معلوم؟ اس کی جینس میں ہارٹ بنتا ہے نا، ہارٹ دل کا شیپ یہاں بنا ہوا تھا یہاں. تو میں نے اس کو کہا کیسا پاگل باولا ہے تو، ہمارا ادھر ہے تیرا ادھر کا کو لٹک رہا ہے؟ بھائی ہمارا دل ادھر ہے تیرا ادھر کا کو لٹکتا ہے؟ اٹیک ادھر آتا ہے، ادھر کبھی آیا؟ پاؤں کبھی ایسا لٹکایا؟ تو بڑا غصے، بھائی دکھتی بات ہے غصے ہوا. اب میں نے اس کو ایسا کہا تو بڑا غصے ہو گیا. مجھے غصے میں کیا کہتا معلوم ہے؟ کیونکہ بڑے خاندان کا تھا. مجھے غصے میں کیا کہتا ہے؟ تم ملا لوگوں کو نہیں سمجھ میں آئے، تم مولوی لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے. تم لوگ کا تو حال کیسا ہے معلوم ہے؟ اس نے انگلش میں کہا تم لوگوں کا حال تو کیسا ہے؟ جسٹ ایز اے فراگ ان اے ویل، یعنی جیسے وہ مینڈک کنویں میں ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ پورا کنواں بس یہی میری دنیا ہے، تم باہر نکلو. مجھے کہا دس از ماڈرن اسٹائل، یعنی یہ تو اسٹائل ہے. مجھے کہا پھر کوئی ہیرو کا نام لیا، میں بھول گیا. کہا وہ ہیرو، وہ کہتے وہ لمبا لمبا ہیرو، اس نے ایسا پہنا تو ہم سب نے بھی. میں کیا بولا معلوم؟ اچھا ہوا وہ پہنا. وہ نہیں پہنا ہوتا تو کہاں کا دکان بند کرنے جاتے. ایسا ہوتا میرے دوستوں، کیا کرے بتاؤ. ایک بات ہے میرے پیارو، ایک بات ہے. دیکھو یہ تو میں نے اس لیے آپ کو ہنسایا، اسے کافی دیر سے کافی سینسیٹیو ہو گئے تھے، اور واقعتاً سینسیٹیو میں بھی خود بھی ہو گیا تھا. اس لیے کہ جب ماں کا معاملہ آتا ہے تو کون سینسیٹیو نہیں ہوگا. اور جب مصطفیٰ کا معاملہ آتا ہے اور مصطفیٰ کی وہ ارے ہمارے نبی کے بہت معجزے سنے، لیکن اللہ کی قسم آپ بتاؤ یہ معجزہ کیسا تھا کہ جس ماں کے 2 بچے گزر گئے ہو، جس باپ نے 2 بچوں کے جنازے کی تیاریاں کی ہو، جس ماں باپ نے یہ سوچا ہو کہ مصطفیٰ کھا کر جائیں گے تو بچوں کو غسل دینا ہوگا، کفن پہنانا ہوگا اور انہیں دفن کرنا ہوگا، اور آج کی رات ماں کے پاس بچے نہیں ہوں گے، اور وہی بچے جب دسترخوان پر آئے ہوں گے تو اللہ کی قسم ان کا دل نے کہا ہوگا آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو صرف مصطفیٰ ہی مصطفیٰ ہے. ہمارا مصطفیٰ ہی مصطفیٰ ہے. بولو ہمارا مصطفیٰ ہی مصطفیٰ ہے. میرے دوستوں نفس نفس پہ راحت ہے، قدم قدم پہ جنت ہے. جہاں جہاں سے شفیع المذنبین گزر گیا، جہاں ہمارے نبی گزر گئے وہاں راحت ہی راحت مل گئی. ارے میرے پیارے دوستوں اس سے بڑھ کر کیا راحت ہوگی؟ اللہ کی قسم آج کوئی مجھے پوچھے کہ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے بتا دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی؟ کوئی مکہ کہتا، کوئی مدینہ کہتا. سنو توجہ، اس لیے کہ مکہ بھی مقدس. بولو مکہ بھی مقدس. قرآن کریم نے مکہ کی تعریف کی. ارے قرآن کریم نے مکہ کی تعریف کی نا. قرآن کریم نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین. میرے دوستو آج بھی علماء کی 2 گروپ، علماء کی 2 جماعتیں. ایک جماعت کہتی مکہ سب سے اونچا، ایک جماعت کہتی مدینہ سب سے اونچا. میں فیصلہ سنا رہا ہوں. ایک جماعت کہتی مکہ اونچا، ایک جماعت کہتی مدینہ اونچا. مکے والے نے کہا مکہ اونچا اس لیے کہ وہاں زمزم کا کنواں ہے. مکہ اونچا اس لیے کہ وہاں کعبہ ہے. مکہ اونچا اس لیے کہ وہاں حجر اسود ہے. مکہ اونچا اس لیے کہ وہاں طواف ہوتا ہے. مکہ اونچا اس لیے کہ وہاں صفا پہاڑی ہے. مکہ اونچا
اونچا اس لیے کہ وہاں مروا پہاڑی ہے، مکہ اونچا اس لیے کہ وہاں غار حرا ہے، ارے مکہ اونچا اس لیے کہ میرے نبی وہی تو پیدا ہوئے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ مدینہ اونچا، ارے مدینہ سے افضل کوئی جگہ نہیں۔ کیوں کوئی جگہ نہیں؟ اس لیے کہ روضہ مبارکہ اگر نظر آتا ہے تو مدینے میں نظر آتا ہے، نبی کا منبر نظر آتا ہے تو مدینے میں نظر آتا ہے، جنت کی کیاری نظر آتی ہے تو مدینے میں نظر آتی ہے، اصحاب صفہ کی چوکھٹ نظر آتی ہے تو مدینے میں نظر آتی ہے، احد پہاڑ نظر آتا ہے تو مدینے میں نظر آتا ہے۔ اور میرے دوستو، جتنے معرکے نظر آتے تو مدینے میں نظر آتے، جتنے احکام نظر آتے مدینے میں نظر آتے۔ دین مکمل ہوتا ہے تو مدینے میں مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے اور رمضان مہینہ الحمدللہ ہمارے سامنے ہے۔ دعا کرے اللہ اس مہینے کی قدر کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو 2-3 باتیں بتاؤں، یہ مہینہ اتنا پیارا ہے، سنو گے بھائی، سنو گے انشاءاللہ۔ یہ مہینہ اتنا پیارا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتھ میں بولو کون؟ پہاڑ پر گئے۔ بولو کہاں پر گئے؟ کس سے بات کر رہے؟ ایک مرتبہ سننا، ایک مرتبہ یہ مہینہ بہت پیارا ہے، یہ حدیث سنو اور اسے جہاں تک ہو سکے پھیلاؤ۔ اتنی پیاری حدیث، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ پہاڑ پر گئے اور کس سے بات کر رہے؟ ارے ساتھ میں بولو نا، کس سے بات کر رہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اللہ فرماتے میں حضرت موسیٰ سے بات کروں، حضرت موسیٰ مجھ سے بات کرے، یہ سننے جیسی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرے، بات کرتے کرتے کہا اللہ میرے اور تیرے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اس نے کہا اللہ کو دیکھ تو نہیں رہے، باتیں کر رہے ہیں، کہا اللہ میرے درمیان اور تیرے درمیان کتنا فاصلہ؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا بینی و بینک 70,000 حجاب من نور، اللہ نے کہا میری قسم میرے اور تمہارے درمیان 70,000 نور کے پردے لگے ہوئے اور ایک نور کا پردہ ایک دنیا کے برابر ہے۔ کتنا فاصلہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرے اور تیرے درمیان میں اتنا فاصلہ؟ اللہ نے کہا میرے درمیان اور تیرے درمیان 70,000 نور کے پردے، اور اے موسیٰ اگر میں نے ایک نور کا پردہ ہٹایا میری تجلی کو دیکھ کر تو ختم ہو جائے گا۔ اتنا لمبا فاصلہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے اور تیرے درمیان تو اتنا لمبا فاصلہ، لیکن کوئی ایسا آئے گا کہ تیرے درمیان اور ان کے درمیان اتنا لمبا فاصلہ نہیں ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں کچھ لوگ آئیں گے کہ میرے درمیان میں اور ان کے درمیان میں اتنا لمبا فاصلہ نہیں ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہوا محمد، وہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے درمیان اور تیرے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وہ تو ہے ہی، وہ تو ہے ہی، وہاں تو ایسا فاصلہ نہیں ہوگا کہ میں ادھر ہوں گا تو وہ ادھر ہوں گے، ایک طرف خالق ہوگا تو ایک طرف محمد ہوں گے۔ وہ لیکن اللہ نے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں، اے موسیٰ تیرے درمیان اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ میرے درمیان ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ تو کہا اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ سننا بھائی سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے آخری نبی کے امتی، کہو سبحان اللہ۔ سننا کیا فرما رہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میرے آخری نبی کے امتی ان پر میں روزہ فرض کروں گا، وہ روزہ رکھیں گے، ارے بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، شام کا وقت ہوگا، افطاری کا وقت ہوگا، غروب ہونے والا ہوگا، سورج ڈوبنے والا ہوگا، مغرب کا وقت ہونے والا ہوگا، اس وقت میرے آخری نبی کا امتی دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھ سے مانگے گا اے موسیٰ، اس وقت میرے اور اس کے درمیان میں کوئی بھی پردہ نہیں ہوگا۔ اے موسیٰ تیرے اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے، لیکن روزے دار
روزے کی حالت میں مجھے پکارے گا تو ہمارے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا. میرے پیاروں وہ رمضان ہمارے سامنے آ رہا ہے. لیکن وہی سوال جو میں نے درود پاک پہ سوال کیا تھا نا, جلدی جلدی ایک سوال کروں. روزہ رکھیں گے, کون کون رکھے گا ہاتھ اوپر؟ ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. رکھیں گے نا بھائی؟ ساتھ میں بولو بھائی, بھوکے بھی رہیں گے نا, پیاسے بھی رہیں گے نا, اور اللہ کے واسطے رہیں گے نا. میرے دوستو, اللہ کو بہت پیار آتا ہے روزے پر. اللہ کو روزے پر بہت پیار آتا. اسی لیے ایک حدیث سنو. اللہ تعالیٰ فرماتے میرا بندہ نماز پڑھے گا میں جنت عطا کروں گا, میرا بندہ زکات دے گا میں جنت عطا کروں گا, میرا بندہ عمرہ کرے گا میں جنت عطا کروں گا, میرا بندہ حج کرے گا میں جنت عطا کروں گا. لیکن میرا بندہ روزہ رکھے گا, جنت نہیں دوں گا, جنت نہیں دوں گا. جب ہمارے نبی نے فرمایا, صحابہ نے پوچھا اللہ روزے پر جنت نہیں دے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی کہہ دو سب عبادت پر جنت دوں گا, روزے پر جنت نہیں دوں گا. میں خود ان کا بن جاؤں گا. انا اجزا بہی, میں ان کا بن جاؤں گا, یہ میرے بن جائیں گے. ارے جب جنت کا پروردگار مل گیا تو ساری جنتیں مل گئی. بھائی جنت ملے تو ایک ملے کہ دو ملے, لیکن جب جنت کا پیدا کرنے والا مل جائے تو ساری جنت مل جائے. تو اللہ تبارک و تعالی روزے پر بہت دیتے. اور جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ روزے پر اتنا کیوں دیتا, تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کو بہت رحم آتا. روزے دار پر اللہ ایسا رحم کرتا جیسا کوئی باپ اپنے چھوٹے بچے پر رحم کرتا. اللہ تعالیٰ روزے دار پر ایسا رحم کرتا کہ پانی اس کے سامنے ہے اور اس کو پیاس بھی لگی ہے, کھانا اس کے سامنے ہے, اسے بھوک بھی لگی ہے, لیکن اللہ کے واسطے آج کھاتا نہیں, اللہ کے واسطے پیتا نہیں. وہ ڈرتا ہے پیوں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا, ارے کھاؤں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اللہ کہتے وہ مجھ سے ڈرتا ہے, میں نے جنت کو واجب کر دیا ہے. میرے دوستو, لیکن سوال ہے روزہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی میری تو آواز بیٹھ گئی, آپ تو جواب دو. معلوم ہے قبول ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ارے ہوتا ہے. اگر روزہ قبول ہوتا ہے تو جنت نہیں, کون ملتا؟ پورا مجمع بولے کون ملتا؟ اور ایک حدیث پاک میں سنو, ایک حدیث پاک میں ہمارے نبی نے فرمایا رب صائم, ہمارے نبی فرماتے بہت سے روزہ رکھنے والے, نتیجہ بھوکا ہے, پیاسا ہے, باقی ہمارے یہاں اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. تو ایک طرف یہ کہ کچھ روزہ رکھنے والے روزہ رکھتے, سحری بھی کرتے, افطاری کرتے, لیکن کچھ نہیں. اور کچھ روزہ رکھنے والے روزہ رکھے تو اللہ ملے. میرے دوستو یہاں پر بھی ایک چیز ایڈیشن کرنا ہے, اللہ روزہ قبول کر لے گا. کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے. ماشاءاللہ. بھائی آپ نے سنا درود پاک اس کا قبول ہوگا جس کے دل میں آقا تاجدار مدینہ کی محبت ہوگی. روزہ کس کا قبول ہوگا؟ اور قبول ہوگا تو جنت نہیں اللہ ملے گا. بولو کون ملے گا؟ بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں, عزت کی نگاہ سے روزہ دیکھو, اللہ ایمان دے دیتا ہے, لیکن میرے دوستو ہمارا روزہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کے لیے میرے دوستو اللہ نے, یہ تو اللہ نے ڈائریکٹ ایک نشانی بتائی اور اللہ نے کہا دیکھ یہ ہے تیرے اندر, ہے نہیں ہے تو 29 روزے رکھا کہ 30 روزے رکھا, اللہ کہتے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. کون سی نشانی؟ بھائی آپ کو بھی یاد ہوگی قرآن کی آیت, یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ کیا فرماتے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اللہ فرماتے ایمان والو تم پر روزے فرض, اگلی امتوں پر بھی روزے. بس اب آگے اگر آپ کو یاد نہ ہو تو قرآن میں دیکھ لینا, اللہ وہ نشانی بتاتے کہ روزہ قبول کروں گا یا نہیں کروں گا. کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون.
اللہ فرماتے میرے بندے تو نے روزہ رکھا، تراویح پڑھی، ارے 29 دن کا روزہ رکھا یا 30 دن کا روزہ رکھا، اللہ فرماتے لعلکم تتقون۔ کیا مطلب؟ اگر تقوی ہے تو روزہ قبول ہے۔ بھائی قرآن نے کہہ دیا نا، ارے بولو نا، ہاں بولو نا، اس کے آگے پیچھے تو کچھ نہیں نا، اللہ نے صاف کہہ دیا لعلکم تتقون۔ اللہ کہتے سب روزہ رکھیں گے، ہر مسلمان روزہ رکھے گا، لعلکم تتقون۔ تقوی ہوگا روزہ قبول، تقوی نہیں روزہ قبول۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ارے قرآن میں لعلکم تتقون کہہ دیا، تقوی کہتے کس کو ہے؟ اس لیے قرآن میں بہت جگہ پر ہے تقوی 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 کہتے کس کو ہے؟ میرے دوستو اس کی تعریف حضرت عمر کرتے۔ کون تعریف کرتے؟ حضرت عمر نے فرمایا تقوی کس کو کہتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لوگوں سنو، تقوی اس کو کہتے کسی مسلمان کے سامنے گناہ ہے، ارے میرے سامنے آپ کے سامنے گناہ ہے اور گناہ کرنے کی طاقت ہے، مجھے کوئی روکنے والا نہیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں، گناہ ہے، کرنے کی طاقت ہے، لیکن بندہ یہ سوچے اللہ میں گناہ کر سکتا لیکن تیرا بہت ڈر لگتا، اس لیے میں گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ کہتے جا میرے بندے تیرے اندر تقوی آ گیا۔ بھائی سمجھ گئے؟ تقوی سمجھ میں آ گیا؟ ارے بولو آ گیا؟ تقوی سمجھ میں آ گیا؟ گناہ کرنے کی طاقت، بولو گناہ کرنے کی طاقت ہو، کوئی روکنے والا؟ ارے بولو کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، لیکن صرف اس لیے میں گناہ نہیں کرتا کہ میرا پروردگار تو جو مجھے دیکھتا ہے، مجھے شرم آتی ہے اللہ تو دیکھے میں گناہ کروں، میں گناہ نہیں کروں گا۔ یہاں وہ اپنی گردن جھکا کر کہے گا میں گناہ نہیں کروں گا، وہ اللہ کہے گا جا میں نے بھی تیرے جنت کے فیصلے کر دیے، تیرے روزے کو ہم نے قبول کر لیا۔ تو کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں، پہلے زمانہ ایسا تھا، معلوم نہیں اب احمد آباد میں ہے کہ نہیں، ہمارے سورت میں ختم ہو گیا، اللہ حفاظت فرمائے۔ پہلے زمانہ ایسا تھا، رمضان آتا تھا ٹی وی کے اوپر بڑی چادر آ جاتی تھی، معلوم نہیں ابھی گھروں میں آتی نہیں آتی۔ پہلے ایسا ہوتا تھا رمضان میں ٹی وی کے اوپر کیا کریں گے، اور میں گھر میں گیا نا تو میں نے دیکھا اتنی بڑی چادر رکھی ہوئی، میں نے کہا یہ کیا؟ کہا مونا رمضان مہینہ نا ٹی وی نہیں دیکھنے کا۔ تو میں نے کہا یہ کتنا اچھا کفن پہنایا، دفن بھی کر دیں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا رمضان میں نہیں، رمضان میں ٹی وی نہیں دیکھنے کا۔ میرے پیاروں آج وہ شرم بھی ختم ہو چکی ہے، اب تو رمضان ہو یا نہ ہو، بلکہ کہتے کہ روزہ، ایک بھائی نے مجھے عجیب کہا کہ روزے میں ایک دو فلم دیکھ لو نا تو پھر روزہ لگتا نہیں، معلومات نہیں پڑتا بھوکا تھا کہ پیاسا تھا۔ میں نے کہا تو فلم دیکھتا ہے، ٹی وی سیریل دیکھتا ہے، اس میں تو روزے کو مٹاتا، کاش نبی کی محبت میں اتر جاتا، اللہ جنت کا پانی تیرے سینے میں اترتا، اللہ جنت کا کھانا تجھے دیتا اور تو آرام سے روزہ رکھتا۔ ارے میرے پیاروں بہت پیارا، اس کی عزت کر لو، صرف رمضان کی عزت کر لو۔ اللہ یہودی کو ایمان نصیب کرتا ہے تو ایمان والے کو اللہ کیا جنت نصیب نہیں کرے گا؟ لیکن میرے دوستو دیکھو، گناہ کرنے کی طاقت ہے، ہاں دیکھو یہاں بہت سارے بیٹھے جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے نا، نہیں ہے نا، بولو نہیں ہے نا، ارے بولو نا، میں اکیلا تھوڑی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہو نا، نہیں ہے نا۔ اب یہ گناہ کرنے کی طاقت ہے، رمضان میں بھی طاقت ہے۔ ارے رمضان میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، ریزر لوں اور اس کے بعد میں داڑھی کو اڑا دوں، لیکن آدمی صرف یہ سوچے اللہ یہ گناہ کرنے کی طاقت ہے، اتنا مقدس مہینہ، اے اللہ تجھ سے مجھے شرم آتی، ڈر لگتا۔ میرے دوستو دیکھو، یقین کے ساتھ اگر محبت کے ساتھ کرے گا نا، وہاں اللہ ایسا ایمان کا فیصلہ کرے گا کہ تو نے رمضان میں اپنے آپ کو بنا لیا، باقی مہینوں میں اللہ کہتا میں تیری حفاظت کر لوں گا۔ کریں گے بھائی؟ بولو بولو، اس لیے کہ بہت ہمارے اندر بہت عجیب عادت ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت عجیب عادت ہے۔
ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں نا، سنو سنو، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے پیاروں، ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں نا، یہ موبائل ہے نا، موبائل ہمارے روزے کو برباد کر دیتا، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کیسے برباد کرتا۔ ایک حدیث میں آیا الغیبۃ تفسد الصوم، یہ سارے علماء گواہ ہیں، حدیث میں الغیبہ تفسد الصوم، ہمارے نبی فرماتے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرے گا اللہ کہتے تیرے روزے کو برباد کر دوں گا، سوائے بھوکے پیاسے کے تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ اور یہ موبائل میں ہم کیا کرتے معلوم، صبح سحری ویری کیا، فجر کی نماز پڑھا اور تہجد بھی پڑھتا ہے، زندگی میں تہجد نہیں پڑھا لیکن رمضان میں پڑھتا ہے، اس لیے سحری کے لیے اٹھا تو تہجد تو پڑھ ہی لے گا نا بھائی، تو تہجد پڑھا، سحری کیا، اس کے بعد میں سویا، اٹھا، کاروبار میں گیا، موبائل پر گھنٹی بجی۔ سننا، یہ ہمارے عورتوں کے یہاں بھی ہوتا، ہمارے گھر کی عورتوں کے پاس بھی موبائل پر گھنٹی بجی، کون تو معلوم بابا ہے۔ تو پہلے کیا سوال ہوگا معلوم، روزہ رکھا؟ الحمدللہ میں نے رکھا، تو نے بھی رکھا؟ الحمدللہ۔ سحری میں کیا کھایا؟ وہ بتائے گا میں یہ کھایا۔ افطاری میں کیا بنا؟ یہ بنا۔ یہ عورتیں تو اس طرح بات کرتی۔ پھر تیسری بات آئے گی، وہ زینب کے بارے میں تیرے کو کچھ معلوم پڑا؟ نا میرے کو تو کچھ بھی نہیں معلوم، میں تو گھر میں ہوں، میرے کو کیا معلوم۔ اب جو قصہ چلا تو زینب سے لے کے رقیہ، اور رقیہ سے لے کر فاطمہ، اور فاطمہ سے لے کر کلثوم، 15-20 منٹ۔ ٹھیک ہے بہن، اب رکھ لے تو موبائل میں رکھتی ہوں، یہاں موبائل رکھا، وہاں اللہ نے روزے کو برباد کر دیا۔ اب وہ عورت بھوکی ہے، پیاسی ہے، افطاری بناتی، یہ کرتی وہ کرتی، وہاں فرشتے بھی سوچتے ہوں گے کتنی بندی محنت کرتی ہے، اللہ نے کب کے اس کے روزے کو برباد کر دیا۔ اس لیے میرے دوستو، یہ عورتوں کے بارے میں نہیں، ہمارے بارے میں بھی یہی بات ہے۔ دکھا آج سے طے کرو، غیبت نہیں کریں گے کسی کی بھی۔ میرے دوست، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کر کے کیا ملا۔ اس میں ہم لوگ کو بہت مزہ آتی ہے۔ ارے بولو آتی کہ نہیں آتی؟ لیکن اللہ کی قسم بتاؤ ہم کو کیا ملا کیا؟ بھائی آپ کی دکان پر میری برائی کرے، یا میں میرے گھر پہ جا کے آپ کی برائی کروں، اور برائی کرنے کے بعد مجھے کوئی پوچھے دنیا ملی، میں کہوں گا نہیں، آخرت ملی نہیں، میں تیرے سے بڑا پاؤلی کوئی نہیں۔ بھائی جب کچھ نہیں ملتا، ارے تم جس کی برائی کرتے ہو تم اس کو مارو گے؟ ارے بولو تم اس کو مارو گے، تم اس کو ڈانٹو گے، تم اس کو دھکا دو گے؟ کیوں برائی؟ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے سے کیا ملتا؟ میرے پیارے دوستو، یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ساتھ میں بولو غیبت نہیں کریں گے انشاءاللہ، نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ٹی وی صرف رمضان کے لیے۔ ایک آدمی نے رمضان کے بعد ٹی وی کھولا تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہتا آج ہی کھولا مولانا۔ تو میں نے کہا کیوں؟ نہیں وہ رمضان میں تو شرم آتی تھی، میں نے کہا آج بے شرم ہو گیا۔ ارے خدا تو ہر وقت موجود ہے نا۔ تاج سے ارادہ کرو بھائی، گناہ نہیں، گناہ کرنے کی طاقت ہوگی۔ ایک گناہ بہت عجیب ہے جس کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے، گٹکا کھاتے نا، گٹکا عجیب، گٹکا تو بہت عجیب کھاتے ہیں بھائی، میں تو بہت حیران ہو جاتا ہوں۔ ارے اتنے گٹکے کھایا کہ مولانا حبیب صاحب ابھی تو منہ بھی نہیں کھلتا، ابھی تو یوں انٹر کرنا پڑتا ہے، اندر ڈالنا پڑتا ہے۔ میرے پیاروں، یہ باڈی جو ہے نا، باڈی یہ اللہ کی امانت ہے، بولو اللہ کی کمان۔ یہ نشے والی چیز، سگریٹ ہوئے کہ بیڑی ہوئے کہ تمباکو ہوئے کہ گٹکا ہوئے، رمضان مہینہ آتا ہے میرے پیاروں، اللہ کے سامنے دعا کرو، اللہ سے مانگو، ہم گناہ کرنے کی طاقت ہے، اللہ تیرے ڈر سے گناہ نہیں کروں گا۔ میرے پیاروں، اللہ کی قسم، اللہ سب روزے کو قبول کر لے گا۔ تو چلو کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے، اللہ قبول کرے بھائی، کریں گے انشاءاللہ۔ اب آخری بات دیکھو، ہم کو رمضان میں گناہ چھوڑنا ہے، چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ارے بولو نا، رمضان میں سگریٹ افطاری کے بعد بھی نہیں ہے۔ رمضان مہینہ بہت مقدس مہینہ، اس کی ایک ایک گھڑی مقدس۔ ارے بولو اس کی ایک ایک گھڑی، ہاتھ طے کرو۔ رمضان میں گناہ کرنے کی طاقت ہوگی لیکن اللہ کے ڈر سے گناہ۔ اچھا یہ کیسے ہوگا؟
یہ کیسے یہ عادت ہمارے اندر کیسے آئے گی کہ گناہ کرنے کی طاقت ہے پھر بھی میں گناہ نہ کروں؟ یہ کیسے ہوگا؟ میرے دوستو، شرابی کہے گا میرے سے شراب نہیں چھوٹتی، ارے گٹکے والا کہے گا میرے سے گٹکا نہیں چھوٹتا، زنا کرنے والا کہے گا میرے سے زنا نہیں چھوٹتا، چوری کرنے والا کہے گا مجھ سے چوری نہیں چھوٹتی، جھوٹ بولنے والا کہے گا مجھ سے جھوٹ نہیں چھوٹتا۔ ارے اللہ سے پوچھو، اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ کہتے میری قسم میرے بندے تو ایک کام کر لے، میری قسم میں تیرے سب گناہ کو چھڑا دوں گا۔ کون کہتا؟ تو اس کے لیے رمضان میں بلکہ میرے دوستو ابھی سے تیار ہو جاؤ، وہ کام کر لو، آٹومیٹک اللہ گناہ چھڑائے گا۔ ہم نے دیکھا، میں نے سنا اور دیکھا، بڑے بڑے شرابی کبابی کو دیکھا، انہوں نے خود کہا مولانا ہم نے یہ کام شروع کر دیا، وہ شراب جس کو دیکھ کر ہم پاگل ہوتے تھے اب اسی کو دیکھ کر غصے کی آگ بھڑک جاتی ہے، تو وہ شراب جس کو دیکھ کر پاگل ہوتا تھا آج غصے کی آگ، وہ اللہ کا فیصلہ۔ اللہ نے 21ویں پارے میں، بولو کون سے پارے میں؟ 21ویں پارے میں پہلی آیت میں اللہ نے کہا میرے بندے تو ایک ذمہ داری لے لے، تو 5 وقت کی نماز پڑھے گا، تو آرام سے سو جا، تیرے گناہ میں چھڑا دوں گا۔ کون چھڑائے گا بھائی؟ بولو کون چھڑائے گا؟ اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے تیرا کام ہے 5 وقت کی نماز پڑھ لے، میرا کام ہے تیرے گناہوں کو چھڑا دینا۔ اور ایک حدیث میں تو لکھا اللہ گناہ چھڑائے گا، اور اگر جلدی موت آ گئی تو اللہ وہ گناہ کو بھی معاف کر دے گا۔ تو بھائی سب تیار انشاءاللہ؟ توبہ کریں گے انشاءاللہ؟ بولو بولو توبہ کریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی، گناہ نہیں کریں گے بھائی انشاءاللہ، اور بولو نماز کی پابندی کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ پورا مجمع بولے کل کی فجر سے موت کی شام تک انشاءاللہ بولو ہماری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ قبول فرمائے۔ سب سے زیادہ نمبر 1 ضرورت ہے ہمارا یقین ہونا چاہیے کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی، پورا مجمع بولے گا کرنے دھرنے والا کون؟ پورا مجمع بولے گا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ ہمیں پیدا کون کرتا ہے؟ نہیں بولو نا، ہمیں پیدا کس نے کیا؟ یہ ایک عجیب معاملہ ہے، یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں۔ کچھ دن پہلے ایک شخص میرے پاس آیا، کہا میں اپنی بیوی کو طلاق دینے والا۔ میں نے کہا کائیں کو کیا ہوا؟ کوئی جھگڑا، کوئی معاملہ؟ کہا نا مولانا 5 سال ہو گئے بچہ نہیں ہوتا، بچہ، اس لیے میں کیا کرنے والا؟ میں نے اس کو بٹھایا، میں نے کہا ایک بات سن لے، یہ تو اللہ نے شادی کو بہانہ بنایا ہے، ورنہ اولاد دینے والا تو وہی ہے۔ شادی تو بہانہ ہے ورنہ اولاد دینے والا۔ اس لیے میں نے کہا جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں کہ بچہ نہیں ہوتا یا بیوی کو کوئی پرابلم ہے تو مجھے طلاق دینا۔ میں نے کہا شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ شادی تو بہانہ ہے۔ پھر بولو شادی تو بہانہ ہے ورنہ اولاد دینے والا کون؟ اللہ۔ تو پھر میں نے اس کو سمجھایا، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا 25ویں پارے میں جاؤ۔ کون سے پارے؟ اللہ نے صاف فرمایا 4 سٹیٹمنٹ، بولو اللہ کی کتنے سٹیٹمنٹ؟ اللہ پہلا سٹیٹمنٹ دیتے میری مرضی، اللہ فرماتے میری مرضی، جس کو چاہوں گا لڑکی پہ لڑکی دوں گا۔ بھائی شادی ہو گئی، پہلی بھی لڑکی، دوسری بھی لڑکی، تیسری بھی لڑکی، چوتھی بھی لڑکی۔ وہ کہتا اللہ کیا معاملہ؟ اللہ فرماتے میری مرضی کے آگے کسی کا کچھ نہیں ہونے والا۔ پھر اللہ دوسرا سٹیٹمنٹ دیتے میری مرضی، جس کو چاہوں لڑکوں پہ لڑکا دوں، پہلا بھی لڑکا، دوسرا بھی لڑکا، تیسرا بھی لڑکا، چوتھا بھی لڑکا۔ اللہ لڑکی کیوں نہیں؟ اللہ فرماتے میری مرضی۔ پھر تیسرا سٹیٹمنٹ
اللہ کا قرآن کریم میں جس کو چاہوں لڑکا بھی دوں گا لڑکی بھی دوں گا. بولو سبحان اللہ. یعنی ایک لڑکا آیا پھر لڑکی آ گئی, پھر لڑکی آ گئی, پھر لڑکا آ گیا. یعنی اللہ نے دونوں دیا. اور اللہ فرماتے میری مرضی, کسی کو چاہوں گا تو کچھ نہیں دوں گا, اور جس کو کچھ نہ دوں وہ یہ مت سمجھنا کہ میرے پڑوس میں اتنے بچے, میرے یہاں بچے کیوں نہیں. اللہ فرماتے میں کسی کو کچھ نہ دوں, سمجھنا میں علیم ہوں, میں قدیر ہوں. میں چاہتا تو دے سکتا تھا, لیکن میں جانتا ہوں اس کو دینے میں بھلائی ہے, اس کو نہ دینے میں بھلائی ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ارے بولو نا, کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں, پارہ نمبر 25. بلکہ میں چاروں سٹیٹمنٹ پڑھ کے سناتا ہوں. اللہ نے فرمایا یہاں بولی میں اللہ فرماتے جس کو چاہوں میں لڑکیوں پہ, بولو لڑکیوں پہ لڑکیاں, یعنی لڑکی لڑکی دیتے رہو. آگے کیا فرماتے یہاں بولی میں الذکور, اللہ فرماتے جس کو چاہوں لڑکوں پہ. اور تیسرا سٹیٹمنٹ کیا, او یزوجہم ذکرانا و اناثا, اللہ فرماتے لڑکا بھی دوں. اور آخری سننا, چوتھا سٹیٹمنٹ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, اللہ فرماتے میں چاہوں تو کچھ بھی نہ دو. اللہ تو نے سب کو دیا, یہ گھر میں بچے کیوں نہیں دیے؟ اللہ نے فرمایا انہ علیم قدیر. اللہ فرماتا چاہتا تو اس کے گھر بھی بچوں سے بھر دیتا, لیکن مجھے زیادہ معلوم ہے اس کو دینے میں بھلائی ہے, اس کو نہ دینے میں بھلائی. بولو یہ سب کرنے والا کون؟ تو شادی تو صرف کیا ہے, بہانہ, باقی اولاد دینے والا کون؟ اللہ. اسی لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ دنیا میں آئے, بولو آئے نا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر دنیا میں آئے. امی ہے, امی کا نام ہے حضرت مریم علیہ السلام. ابا کون؟ حضرت عیسیٰ کے ابا کو. ہم یہ کہتے ہیں کہ شادی ہوئے تو بچے ہوئے. حضرت عیسیٰ اللہ دنیا میں لائے, اور صرف لائے نہیں, اللہ نے نبی بنائے. اور امی ہے حضرت مریم علیہ السلام. ابا, ارے بولو نا ابا. نہیں, لوگوں نے کیچڑ اچھالا, کہا مریم وداؤٹ ہسبینڈ, بغیر شوہر کے بچہ, بغیر ابا والا بچہ. حضرت عیسیٰ تو ابھی پیدا ہوئے تھے, ابھی جسٹ پیدا ہوئے تھے. اور سب نے حضرت مریم علیہ السلام کو تہمت لگائی کہ یہ بغیر شوہر کے اور بغیر ابا کے یہ بچہ کیسے؟ حضرت مریم نے کیا جواب دیا؟ اشارے میں جواب دیا, مجھے مت پوچھو, بچے کوئی پوچھ لو وہ بتا دے گا.